السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد افضل قاسی اور آپ دیکھ رہے اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ ناظرین، آج ہم 14 پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں سورہ حجر اور سورہ نحل بیان ہوئے ہیں۔ سورہ حجر کا تعارف اس طرح ہے کہ حجر کو سورہ حجر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وادی حجر میں رہنے والے قوم ثمود کا تذکرہ ہے۔ وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان ایک علاقہ تھا، اس کو حجر کہتے ہیں، اور اس میں حجر کے الفاظ بھی ہے اصحاب الحجر، اس وجہ سے بھی اس کو سورہ حجر کہتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، مصحفی نمبر اس کا 15 ہے، یعنی قرآن میں یہ 15ویں نمبر پر ہے، اور نزولی نمبر اس کا 54 ہے۔ 6 رکوعات ہے، 99 آیات ہے، 654 کلمات ہے، 2760 اس کے حروف ہے۔ اس صورت کے شروع میں حروف مقطعات ہے، یعنی حروف مقطعات سے اس کی ابتدا کی گئی ہے، الف لام را۔ اب حروف مقطعات کیا ہے؟ یہ ایسے حروف ہے جن کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، ان کا معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 1 تا 25 حق کی دعوت اور لوگوں کے عناد کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام بھیجے، انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے عناد کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عنقریب کفار اسرت اور افسوس کریں گے اور ایمان لانے کی تمنا کریں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کے قانون امہال سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ قیامت میں جب کفار نشانیاں دیکھ لیں گے، قیامت کو دیکھ لیں گے، تو وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن آج یہ انکار کر رہے اور ضد کر رہے۔ اب ان کی ضد کی شکلیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ پیغمبر کو توبہ نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، اسی طرح پیغمبر سے ملائکہ لانے کا مطالبہ کرتے تھے، مطالبہ پورا ہونے پر جادوگر ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ پہلے کہتے تھے ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ چاہیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اس طرح کرتے، پھر کہتے یہ تو جادوگر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دعوت فکر دی کہ بھائی جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جسمانی غذا کا انتظام کیا، اسی طرح قرآن اور پیغمبر کی صورت میں روحانی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ جسمانی غذا سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق کے باوجود روحانی غذا سے انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ آیات نمبر 16 سے لے کر 25 تک یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، اور قرآن کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آگے قانون امہال یعنی ڈیل دینے کا ایک قانون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی مثالیں بیان کی ہیں۔ آیات نمبر 26 سے لے کر 84 تک اسی کا بیان ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یہاں سے اللہ رب العزت انسان کی ابتدا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا، اس کا تذکرہ ہے، اور اسی مضمون میں قانون امہال یعنی اللہ رب العزت ڈیل دیتے ہیں، جو کفار ہے، شیطان ہے، اس کو ڈیل دیتے ہیں، تو اس کی مثالیں بیان کی، 4 مثالیں، کہ سب سے پہلی مثال تو شیطان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے، قیامت تک ان کو مہلت ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور تیسرے نمبر پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، چوتھے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو اصحاب الحجر کہلاتے ہیں۔ ان تمام مثالوں اور واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دینے کا قانون چل رہا ہے کہ فوراً عذاب نہیں آیا، تو شیطان کی پیروی کرنا والا جہنمی ہے، پھر اللہ پاک نے جہنم کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر ان کے بعد اللہ رب العزت نے جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کو اللہ رب العزت جنت نصیب کریں گے، اور جنت کا بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور آخر آیات نمبر 85 سے لے کر صورت کے ختم تک اللہ رب العزت نے دعوت حق، لوگوں کے ساتھ سلوک اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے بیان کے بعد آداب دعوت بتائے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے جو شخص دعوت دینے والا ہو اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کی دعوت اثر نہیں کرے گی۔ دوسرے نمبر پر کہ جو داعی ہے اس کو دنیا کی چمک اور دمک سے اثر نہیں لینا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس گیا ہے، وہ اس کو دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ شخص بہت مالدار ہے، تو اس داعی کو اس کے مالداری سے، اس کے عہدے سے، اس کے ڈگری سے متاثر نہیں ہونا ہے، اس نے اپنی دعوت دینی ہے۔ اور تیسرا یہ کہا گیا کہ داعی کو نرم ہونا چاہیے، مومنین کے ساتھ اس کو نرم برتاؤ اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر بات ہو چکی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا جا رہا تھا تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ ان سے نرمی سے بات کرو،
تو آج ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو بہت سختی سے بات کرتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نرمی سے دعوت دینی چاہیے، اور دعوت میں جرت کا مظاہرہ کیا جائے. جو حق بات ہے وہ کھل کر واضح طور پہ بیان کی جائے، چاہے کسی کو اچھی لگے یا کسی کو بری لگے، اور لہجہ نرم ہو. البتہ ضدی جو لوگ ہوتے ہیں ان سے الجھنے سے اجتناب کیا جائے، یعنی ان سے نہ الجھا جائے. بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، ان کو آپ جتنے بھی دلائل دو گے وہ نہیں مانیں گے، تو ان سے الجھنے سے منع کیا گیا ہے. اور فرمایا کہ پریشانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور وہی ان کو ختم کریں گے. آگے فرمایا کہ موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر استقامت کی جائے. یہ نہیں کہ چند عبادتیں کر کے اور پھر کہے کہ بس میری چھٹی ہے، یا میں نے خواب میں کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اب بس مجھ پر جنت واجب ہو گئی. بہت سارے لوگ اس طرح ہے. ایک لڑکا مجھے ملا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، بس میں تو ابھی جنتی ہوں، تو اعمال وغیرہ وہ نہیں کرتا. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ اپنے پیر مرشد کے آسرے پر ہوتے ہیں کہ ہمارا پیر اور مرشد ہماری بخشش کروائے گا، یہ بھی غلط ہے. اور بعض لوگ پھر کچھ نیکی کر لیتے ہیں، پھر وہی نیکی پوری زندگی اس کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا. اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے حال پر توجہ دینی چاہیے کہ اپنا حال بہتر ہو جائے. یہ نہ ہو کہ بس پرانی نیکیوں کو یاد کر کر کے پوری زندگی گزاری جائے. جیسے کہ ایک چرسی تھا اور لطیفہ یاد آیا کہ اس نے تبلیغ میں وقت لگایا، تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد واپس آیا تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت لوگ تو جب وقت لگاتے واپس آتے ہیں تو اور زیادہ محنت کرتے ہیں، اور تم نے جو ہے نماز ہی چھوڑ دی. تو اس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے راستے میں ایک نماز 49 کروڑ پہ ہے، تو میں نے تو کتنی نمازیں پڑھی ہیں اس 40 دنوں میں، تو بس میری پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ بس ہم کہیں کہ ہم نے جو نمازیں پہلے پڑھی ہیں وہی کافی ہے. آگے سورہ نحل کا بیان ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. اس کا نام سورہ نحل اس لیے رکھا گیا کہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اور اس کو سورہ نعم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں نحل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو سورہ نحل کہتے ہیں. یہ مکی صورت ہے. مصحفی نمبر اس کا 16 ہے، یعنی 16ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے. نزولی نمبر اس کا 7 ہے. رکوعات 16 ہے، آیات 128 ہے، کلمات 284 ہے، اور حروف 7707 ہے، یعنی 7707 ہے. 7707 اس کے حروف ہیں. اب اس صورت میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے؟ سب سے پہلے تو اس صورت میں یہ بتایا گیا آیت نمبر 1 سے لے کر 89 تک دین حق. سورہ نحل کے شروع میں اللہ رب العزت نے دین حق کے اصول اور کفار کے عناد کا ذکر کیا، آیت نمبر 1 تا 89. اس مضمون میں دین حق کے اصول 3 طریقوں سے اور اس کے بعد کفار کے عناد پر مبنی 5 شبہات اور ان کے جوابات کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے 23 عقلی دلائل دیے ہیں توحید کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، اور معبودان باطلہ عاجز ہے تو پھر ان کو شریک کیسے مانا جاتا ہے، اس پر بات کی ہے آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک. اور اللہ رب العزت نے اس میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے. شہد کی مکھی کی ایک عجیب خاصیت ہے کہ یہ اپنا چتہ بھی ایک عجیب طریقے سے بناتی ہے کہ اس میں ساری شکلیں مسدس ہوتی ہے، اور دنیا جہاں کے اگر آپ پیمائش کے آلات جمع کر لے آلات تو اس میں آپ ذرا برابر بال برابر بھی کمی بیشی نہیں پائیں گے، بالکل ایک انداز اور ترتیب کے ساتھ. اور ان شہد کی مکھیوں کا اپنی ایک ملکہ ہوتی ہے جو ان سارے علاقے کے جو شہد کی مکھیاں ہے اس کی نگرانی کرتی ہے، اور اسی کے احکامات چلتے ہیں. اور اس کے شہد کی مکھی کا جو چتہ ہوتا ہے اس میں اپنے دربان ہوتے ہیں، اپنی چیکنگ کا سسٹم ہوتا ہے. اگر کوئی شہد کی مکھی زہر اپنے ساتھ لائی ہے تو اس کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے. اور عجیب نظام ہے کہ ایک شہد کی مکھی جس پھول پر بیٹھتی ہے اس سے شہد لے لیتی ہے تو اس پہ ایسا نشان چھوڑتی ہے کہ دوسری شہد کی مکھی اس پہ پھر نہ بیٹھے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو. جب کسی شہد کی مکھی کو ایک علاقے میں شہد کا پتہ چلتا ہے تو وہ آتے ہیں اور اپنے جو باقی شہد کی مکھیاں ایک خاص قسم کا رقص کر کے اس کو اس علاقے کا پتہ بتا دیتی ہیں.
یہ عجیب نظام ہے اور فضلہ عجب سسٹم ہے، اور یہاں کے جو چھتا بنانے کے اس کی انجینئرنگ ہے وہ الگ ہے، مختلف شہد کی مکھیوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ تم اس پہ غور و فکر کرو۔ اگر ایک سلیم الفطرت شخص صرف شہد کی مکھی پر غور کر لے تو وہ اللہ کو پہچان لے گا، لیکن جو ضدی ہوگا وہ اللہ کو نہیں پہچانے گا۔ اور اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک آیت بیان کی ہے جس کو جامع ترین آیت کہتے ہیں، جو آیت نمبر 90 ہے۔ اب اس آیت میں اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر و شر میں سب سے جامع آیت ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے اس کو جمعے کے خطبے میں خطبہ نے پڑھنا شروع کیا اور اس پہ لازم کر دیا گیا، جو آج تک پڑھی جاتی ہے۔ وہ آیات ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور آخر تک۔ اس آیات میں قرآن کریم کا اصلاحی پروگرام بیان کیا گیا ہے کہ وہ 6 احکامات پر مشتمل ہیں، جن میں سے 3 کا حکم ہے اور 3 کی ممانعت ہے۔ جن 3 کا حکم ہے وہ ہے عدل، احسان اور صلہ رحمی، اور جن 3 سے منع کیا گیا ہے فحشا، منکر اور بغی یعنی کہ ظلم، ان کی ممانعت ہے۔ اب عدل کیا ہے؟ عدل یہ کہ تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات سب میں اعتدال ہو اور انصاف ہو، اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ عدل والا معاملہ کیا جائے، اور اپنے وقت کے ساتھ بھی عدل والا معاملہ کیا جائے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے، جو نعمتیں اللہ نے دی اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے، تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرا احسان، احسان کہتے ہیں ہر نیکی کو، اور حدیث میں اس کی تشریح اس کی طرح کی گئی ہے کہ تم نیکی ایسے کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے۔ اور احسان عدل و انصاف سے ذرا بلند ہو کر معافی اور مہربانی کا انداز ہے، یعنی کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے، فرض کر لے کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تو اس کے بدلے میں اس کو تھپڑ مارنا یہ عدل ہے اسی حساب سے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو معاف کرنا یہ احسان ہے، اور اس کو کچھ گفٹ وغیرہ دے دینا یہ احسان کا بھی اچھا درجہ ہے، یہ احسان اسے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے جتنے بھی رول ہے، جتنے بھی کردار ہے، ہر کردار میں ہمیں اپنے زندگی میں توازن لانا چاہیے کہ مثلاً بیوی کے اپنے حقوق ہے، والدہ کے اپنے حقوق ہے، تو اس میں توازن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کے حقوق پورے کرتے کرتے ہم اپنے والدہ کے حقوق سے غفلت میں پڑ جائیں۔ اسی طرح پیسہ کمانا ایک الگ حق ہے اور بچوں کی تربیت کرنا ایک الگ حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پیسے کماتے کماتے ہم بچوں کی تربیت کے جو حق ہے وہ ادا نہ کریں۔ تو ان سب میں عدل کرنا چاہیے، اور بہتر تو یہ کہ احسان کہ ہر بندے کا حق اعلیٰ طریقے سے، خوبصورت طریقے سے پورا کیا جائے، اسے کہتے ہیں احسان۔ اور اس کے بعد ہے فحشا، صلہ رحمی۔ آگے صلہ رحمی کے بارے میں بتایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا چاہیے، جو کہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ قرآن میں آتا ہے جو جس چیز کا تمہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو جوڑو، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ پاک اس کو جوڑیں گے، اور جو اس کو کاٹتا ہے تو اللہ پاک اس کو کاٹیں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے فحشا کا ذکر ہے، جن 3 چیزوں سے منع کیا گیا ان میں سب سے پہلی چیز فحشا ہے۔ فحشا اس برائی کو کہتے ہیں کہ جس کی برائی کھلی اور واضح ہو، ہر شخص اس کو برا سمجھے۔ دوسرے نمبر پر منکر ہے۔ منکر وہ فعل یا قول ہے جس کو شریعت نے حرام اور ناجائز بتایا ہو۔ تیسرے نمبر پر ظلم ہے۔ ظلم تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ کسی کے جان، مال، عزت اور آبرو پر ناحق ہاتھ ڈالنا، اس کا ناحق ہاتھ ڈال کر اس کو ہتھیا لینا، اسے کہتے ہیں ظلم، بغی۔ اب ان احکام پر جو شخص عمل کرے گا اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں حیات طیبہ یعنی امن و اطمینان والی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور اس کے خلاف عمل کرنے سے امن و اطمینان کے بجائے بھوک اور خوف مسلط ہوتا ہے۔ اب احکامات پر عمل کرنے کی تدبیر، قرآنی تعلیمات سے تعلق اور وابستگی قائم کی جائے، شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت اور جہاد کیا جائے، حلال و حرام میں قانون الہی کی پابندی کی جائے۔ یہ تمام ان آیاتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ آخری مضمون سورہ آیت نمبر
12 سے لے کر ختم صورت تک اس میں دعوت کے آداب بتائے گئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، اور 5 آداب بتائیں کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کی جائے، کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور قربانیاں دی، اسی طرح اس امت کو بھی قربانیاں دینی چاہیے، حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا اور اپنے قوم والوں سے معزت اور نصیحت سے کام لیا جائے، اور بوقت ضرورت مباحثہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جنگ و جدل نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو اور گالیاں نہ ہو، اور صبر کا مظاہرہ کیے جائے۔ دعوت کے راستے میں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کیے جائے۔